اگر کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو مجھ پہ لازم ہو جائے گا کہ مجھ کو بے حساب جنت میں داخل کروں. سبحان اللہ. پھر کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کیا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ خوشی سے دیوانی ہو گئی سننے کے بعد کہ اتنا کرم، اور پھر لازم ہو جائے گا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، اس پہ کوئی چیز اس کو قید نہیں کر سکتا، چاہے کرے چاہے نہ کرے، بجز اس کے کہ جس کا وہ خود اپنے آپ کو کہہ دے کہ مجھ پہ لازم ہو گئی ہے. تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ لازم ہو گیا اس شخص کو میں بے حساب جنت میں داخل کروں. کیا عبادت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات بتائی اور ادھر زاروں قطار چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. بکر صدیق رونا شروع کر دیا، چیخیں مار کے رونے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ حیران ہو گئی. پوچھا ابا جان یہ تو اتنی اچھی بات تھی، اتنا بڑا راستہ جو اللہ پاک نے ہم پر دیا، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو بہت خوش ہونا چاہیے تھا آپ روئے کس لیے؟ کیا نہیں بیٹا، تو نے تو تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس چیز کا اتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہے کہ کسی کا دل جوڑنے پر اللہ بغیر حساب جنت میں داخل کر دے گا، تو اگر کسی نے دل توڑ دیا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ اتنی جب بلند اس کی دل جوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند قسم کی انعام عطا فرمایا ہے، تو اسی قدر اس کا سزا بھی ہوگی جو اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائے. وہ کون سی جہنم ہوگی اس شخص کے لیے جو کسی کے دل کو توڑ دیتا ہے. بھائیو یہ دین ہے، یہ دین اسلام جو ہے اس کا مزاجی یہ ہے، محبت ہے، محبت ہے، امن ہے، سکون ہے. یہ مزاج ہے اس دین کا. ذرا جھانک کے دیکھیں ہم، کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا. اب تو کیا ہے، سڑک گزر جاتے ہیں لوگ، کتنے قتل ہو جائیں، مر جائیں، تڑپ رہے ہوں، بلا رہے ہوں، قریب کوئی نہیں ہے کہ ہم نہیں پھنسنا چاہتے، ہم انکوائری میں آ جائیں گے، ہمارے سے جناب پولیس ہم سے پوچھنا شروع کر دے گی. گھبراتے ہیں، نکل جاتے ہیں، مرتا ہے مرے، پانی مانگ رہے، کچھ کوئی نہیں پوچھتا. ہیں کیا؟ ہم مسلمان ہیں، مذہب ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہے. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں آپ، اسلام کی شان، اسلام کی خوشبو، اسلام کا انداز، محبت ہی محبت ہے. اسلام تو کہ اس کا دل کرتا ہو کھانے کو گوشت اور اس کے پاس ذرائع نہ ہو کھانے کو، تو تمہاری اس خوشبو سے اس کا دل نہ ٹوٹ جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تیری اس خوشبو سے خبردار اگر تم نے بنانا ہے گوشت، یا تو پھر اس میں اتنا بنا، بے شک پانی ڈال کہ تو اس ہمسائے کے گھر تک اس گوشت کو پہنچا سکے اور دے دے، ورنہ اتنا چھپ کے بنا کہ اس کے دروازے تک اس کی خوشبو نہ جائے، کہ بچوں کا دل نہ ٹوٹ جائے ان کو گوشت خوشبو آنے کے بعد کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے. نبی پاک کے دربار لگا ہوا تھا اس طرح، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، اتنے دنوں ہو گئے میں تلاش کروں، میرا بیٹا نہیں مل رہا، میرا بیٹا نہیں مجھے مل رہا، میں کیا کروں؟ خدا کے واسطے دعا فرما دیں. آپ سرکار نے بھی ہاتھ ہی اٹھائے تھے. ایک شخص بھاگتا ہوا ہے، کسی میں نے اس آدمی کی بات سنی، یا رسول اللہ یہ کوئی بچے کی بات کر رہا ہے گم ہو گیا. آپ نے کہا ایک بچہ، یہ کہہ رہا ہے اس کا بچہ گم ہو گیا، حلیہ اس کا کیا ہے کہ فلاں. کہتا میں ابھی دیکھا ہے کہ وہ تو سڑکوں اس پاک سڑک کی اس جگہ پر پتہ نہیں پاک میں، تو اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، اس کے نام سے پکارنا. اللہ اسلام دیکھے کیا سکھایا نبی پاک نے. کیا کہنا؟ نام لینا، بیٹا نہ کہنا. کیوں؟ کہ تو بچھڑا ہوا ہے، تڑپا ہوا ہے، نہ جانے کتنی محبت اور جذبے کے ساتھ تو اس کا بیٹا کہے گا. محبت تیری باہر نکل رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے ان بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی ہو. جب وہ تیری اس محبت کو دیکھے گا، جب تیری اس محبت کو دیکھے گا کہ تو اس کو بیٹا کے چمٹا رہا ہے، پکار رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس یتیم کا دل ٹوٹ جائے کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا اور مجھے بیٹا کہہ لیتا. کتنی تعلیمات ہیں اسلام کی میرے بھائیوں، میرے دوستوں. یہ ہے اصل ہمارے دین کی. تو کتنا بڑا
مقام پر اور کیسی دعوت اسلام کی دی اور کتنا بڑا دین ہے. اگر ہم اس چیز کو سوچ لیں کہ ہم کسی مسلمان کا اگر دل جوڑ بھی نہیں سکتے تو کم سے کم دل توڑے نہ کسی کا. دل نہ ٹوٹ جائے ہماری گفتگو سے، ہماری بات سے، ہمارے دیکھنے سے، ہمارے مسافے سے، ہمارے طرز سے. اسلام تو کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو دے دو، اس کو دے دے، اس کو دے دے. گھومتے ہوئے پھر پیار اس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے. وہ بھاگ کے دوسرے کے پاس، حتیٰ کہ کیا کہ سب مر جاتے ہیں، پانی کوئی بھی نہیں پیتا. یہ فکشن نہیں ہے، یہ ناول نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے عنوان ہے، ہماری زندگی کے یہ جو ٹاپکس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. کاش ہمارے وجہ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی سجدے کرتے ہیں، وہی مسجد ہیں، بلکہ ان سے بہتر مسجدیں میں نے بنائی ہوئی ہیں آج کل. حساب دے رہے ہوں گے، وہ یہ تو ریا کے ساتھ ہے، یہ تو فلاں کے ساتھ ہے، یہ اس چیز کے ساتھ ہے. بڑی بڑی عبادتوں لائن میں لگے ہوں گے. سبحان اللہ، جس نے مخلوق کی خدمت کی ہوگی، مخلوق سے پیار کیا ہوگا، اللہ کے خلق سے پیار کیا ہوگا، وہ بے حساب جنت میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ لائن پسند ہے یا آپ کو یہ لائن کون سی پسند ہے؟ بے حساب پسند ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرنے جو پسند کرتے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، تو پھر آج سے وعدہ کر لیں کہ اپنے دل کو ہم اللہ کے ذکر سے منور کرتے رہیں. کریں گے نا اللہ کا ذکر؟ اسی لیے ہم بیٹھے. تو میں یہاں مداری نہیں ہوں کہ میں آپ کو تماشا دکھانے آیا ہوں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو ہم انسان بٹ جائیں کہ یہ وہ ہے، یہ فلاں مذہب کا ہے، فلاں مذہب کا نہیں. اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہر انسان کو ساتھ ہر جگہ ویسی محبت کرنی جیسے کہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. اللہ کی مخلوق ہے دوستو. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. کسی انسان کو کسی انسان کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت اللہ پاک نے نہیں دی، بالکل نہیں دی. کون کہتا ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے؟ بالکل نہیں کہتا. کاش ہمارے دلوں میں پوری دنیا کی مخلوق کے لیے محبتوں کے سمندر بڑھ جائیں اور ہم ایسے انسان بن جائیں کہ دوسروں کے لیے ہم بے قرار رہیں اور اپنی زندگی کو ہم کچھ بھی نہ سمجھیں دوسروں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.